عزیز طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اردو کی 2 نظمیں مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی کہانی شروع کریں گے جس کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، جس کی پڑھائی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو یاد کیا جائے گا۔ اس کہانی میں مشکل الفاظ کم ہیں۔ کہانی کی پڑھائی مکمل کروانے کے بعد میں آپ کو اس کے الفاظ معنی کی تصویر سینڈ کروں گی جسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ ننیال کا مطلب لکھیں، نانا ابو کا گھر۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ تعطیلات، چھٹیاں۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ قصبے، بڑا گاؤں۔ استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دھان، چاول کی فصل۔ ہری بھری، سرسبز۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموزاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ ماموزاد، ماموں کا بیٹا۔ دان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ تازہ دم کا مطلب لکھیں، فریش۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ کھانا چن رہی تھیں، کھانا لگا رہی تھیں۔ یہ مطلب لکھیں اس کا۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے، آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ممانی جان، احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ رواج کا مطلب لکھیں، طریقہ۔ شہروں میں تو لوگ رات گیر تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ مفید کا مطلب لکھیں، فائدہ مند۔ نانا جان، شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد، نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان، بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بوائی کا مطلب لکھیں، بیج بونا۔ ہاتھ بٹانا، کام میں مدد کرنا۔ جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ مشقت، سخت محنت۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں، عموماً، عام طور پر۔ نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سبب کا معنی لکھیے، وجہ۔ مرغن، تلی ہوئی۔ احمد کے ابا جان، واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک کا معنی لکھیے، قابل تعریف۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔
حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے صحن تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں، اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، تایا ابو کا ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، یہاں تک نشان لگا لیں۔ آج آپ لوگوں نے اتنا ہی یاد کرنا ہے، تو اس میں جو بھی معنی ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔